صفحہ نمبر 228 سے جاری ہے۔ آزادی کے کچھ عرصہ بعد سندھ کا وجود ختم کر کے 1 یونٹ قائم کر دیا گیا، جس کا سندھی شاعری پر گہرا اثر مرتب ہوا۔ سندھ سے محبت جدید شاعری کا اولین وصف قرار پائی۔ سندھ کی سرزمین ہر شاعر کے لیے اس کے محبوب کی حیثیت اختیار کر گئی، جس کا وصال اور فراق، جس کا سراپا، جس کے ساتھ وفا، جس کے نظاروں کا حسن اور جس کے تاریخی سرماؤں کا ذکر سندھی شاعری میں رنگ بھرنے لگا۔ غزل و نظم کے ساتھ ساتھ شاعری میں گیت بھی کہے جانے لگے۔ جدید شاعری میں گیت کہنے کا آغاز تو تقسیم سے پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر سندھی شاعروں میں یہ صنف آزادی کے بعد مقبول ہوئی۔ انہوں نے مفرس غزلوں اور نظموں میں پیش کی جانے والے ایرانی ماحول، تشبیہات اور استعارات کو چھوڑ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کی عکاسی کی۔ تشبیہیں، استعارات اور تلمیحات بھی سندھ کے ماحول اور سندھ کی روایتی شاعری سے لی جانے لگیں۔ حقیقت پسندی اور حقائق نگاری شاعری کی بنیاد بن گئی۔ دور حاضر کے مسائل کو شاعری میں سمویا گیا۔ روایات سے بغاوت کر کے نئی تشبیہوں اور علامتوں کو رمزیت کے ساتھ موجودہ مسائل کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس طرح نہ صرف سندھی زبان کی موسیقیت برقرار رہی، بلکہ اس کے لہجے میں سمائی ہوئی نغمگی بھی اجاگر ہو گئی۔ سب سے پہلے ہری دلگیر و نارائن شیام کے اشعار پر مشتمل ایک مشترکہ مجموعہ ماک قضا شائع ہوا، جس میں ان دونوں شاعروں نے آزاد نظم کے اچھے تجربے کیے۔ بعد ازاں شیخ عبدالرزاق راز کے کلام کا مجموعہ سارنگ شائع ہوا۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں روایتی تغزل سے ہٹ کر نئے رجحانات اور مسائل کا نقشہ کھینچا تھا۔ سارنگ میں شیخ راز کی غزلوں کے علاوہ نظمیں اور آزاد نظمیں بھی شامل تھیں۔ اس کتاب کے کچھ ہی عرصہ بعد اس دور کے نوجوان شاعر بشیر موریانی کا مجموعہ اسنام خیالی منظر عام پر آیا، جس میں ان کی جدید طرز کی غزلیں، گیت، نظمیں اور آزاد نظمیں تھیں۔ ان کے تمام ہی اصناف میں جدت اور ندرت تھی۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 228 سے جاری ہے۔ 1958 میں ڈاکٹر تنویر عباسی کا مجموعہ رچیوں سیون رباب شائع ہوا، جس میں کلاسیکی شاعری کے کرداروں کو علامتی طور پر بدلے ہوئے نئے ماحول کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بردوس سندھی ادب کے افق پر ابھرے اور ان کا مجموعہ اکثریون میگ ملہار شائع ہوا۔ بردو سندھی گیت کے بادشاہ ہیں اور اس مجموعے میں ان کے جو گیت شامل تھے وہ چونکا دینے والے نئے پن کے حامل تھے۔ سندھی ماحول کے لہجے کی اصل موسیقیت اپنے نادر دیہاتی ماحول سے لی ہوئی تشبیہ اور سادگی کے ساتھ فن کی اس قدر پختگی گیت لکھنے والے شاعروں میں بردو کے علاوہ شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوئی ہو۔ انہوں نے کچھ مترنم آزاد نظمیں بھی لکھی۔ شمشیر الحیدری کے اشعار کا مختصر مجموعہ لاس کے نام سے شائع ہوا تو اس نے گہرا تاثر چھوڑا۔ شمشیر نے جدید غزل کو پکا، پختہ اور سادہ بنا کر آگے بڑھایا۔ صفحہ نمبر 229۔ انہوں نے گیتوں میں اختصار و سادگی کا مثالی امتزاج پیش کیا اور آزاد نظم کو وسیع اور عمیق بنایا۔ اس میں سندھی زبان کے لہجے کے پرجوش عنصر کو استعمال کیا اور علامتی نظمیں لکھی۔ عبدالکریم گدائی کا مجموعہ
ساٹی جاسور جدید اور روایتی شاعری کا حسین امتزاج ہے۔ وہ نظم کے شاعر ہیں، ان کی نظمیں عروضی لحاظ سے پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید دور کے مسائل کی حامل ہیں، تاہم ان میں عوامی زبان کم استعمال ہوئی ہے۔ ان کی نظموں کا قالب فارسی ہے لیکن روح خالص سندھی ہے۔ ان کی شاعری عروضی دور میں ابھری، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فکری طور پر جدید رجحانات کو اپنایا۔ انہوں نے فن اور فکر دونوں کے ساتھ انصاف کیا۔ نیاز ہمایونی کا مجموعہ درتئی جاگیت حالانکہ کافی دیر سے شائع ہوا، لیکن وہ آزادی سے پہلے ہی ایک مقبول شاعر تھے۔ انہوں نے آزادی کی تحریک کے لیے متعدد گیت لکھے جو بے حد مقبول ہوئے۔ وہ نظم، غزل اور گیت تینوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی زبان عوامی ہے۔ قومی نظموں میں ان کا لب و جہل لہجہ رجزیہ کرخت اور رومانی نظموں میں دھیما اور مترنم ہے۔ انہوں نے لوک شاعری کی کتنی ہی اصناف میں نہ صرف لکھا ہے بلکہ وہ ان کے مزاج کی تہہ تک پہنچے ہیں اور انہیں اپنے دور کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر جمالو، ہرمچو، مورسو تلی اور مورو وغیرہ۔ شیخ ایاز کا پہلا مجموعہ پونیر پری آقاس بھی دیر سے شائع ہوا، مگر ان کا کلام بہت مقبول ہو چکا تھا۔ اس وقت جدید سندھی شاعری کا عروج تھا۔ انہوں نے سندھی کلاسیکی بیت کو پھر سے زندہ کیا اور اس میں اپنے دور کے موضوعات پیش کیے۔ انہوں نے بیت کی موسیقیت کو برقرار رکھا۔ بیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سندھی دور کے موضوعات پیش کیے۔ انہوں نے بیت کی طرح وائی میں بھی اپنے دور کے مطابق نئے موضوع اختیار کیے اور اس کی زبان میں سادگی اور نغمگی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے فارسی بحر اور وزن میں بھی وائی کہنے کا تجربہ کیا۔ شیخ ایاز کا شمار سندھ میں آزاد نظم کے چند ابتدائی شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم کی تکنیک سے بھرپور واقفیت حاصل کی اور ایسی آزاد نظمیں لکھی جن میں پابند نظموں سے بھی زیادہ روانی اور نغمگی ہے۔ انہوں نے لوک گیتوں کو نئے ڈھنگ سے لکھا جن میں چیٹو، چیچ اور لمکیان زیلو قابل ذکر ہیں۔ ان کے ہاں اظہار کی بے باکی اور سندھ سے بے انتہا محبت ان کے کلام کی اہم خصوصیت ہے۔ ون یونٹ کے خلاف تحریک میں ان کی شاعری نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسی لیے ان کے پہلے دو مجموعے پونیر پری آقاس اور کلی ہی پاتمر کیندو اس وقت کی حکومت نے ضبط کر لیے اور وہ 2 دفعہ جیل بھی گئے۔ اس کے بعد ان کا مجموعہ کئی جو ہیل بولیو شائع ہوا جس میں ان کے منظوم ڈرامے اوپیرا شامل ہیں، یعنی ان کے منظوم ڈرامے، ان کو انگریزی میں کہتے ہیں اوپیرا، OPERA شامل ہیں۔ سندھی شاعری میں اس صنف میں یہ پہلی کامیاب کوشش ہے۔ اس کے بعد ان کے مجموعے وچون وسٹ آئیون اور کپرتوکن کری شائع ہوئے، صفحہ نمبر 230۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی نثری نظموں کا مجموعہ پتھٹ زوپور کرئی شائع ہوا ہے۔ سندھی میں نثری نظم کی روایت مغربی نثری نظم سے مختلف ہے کیونکہ مغرب میں خاص طور پر فرانسیسی نثری نظم میں وزن اور بحر نہ ہونے کے باوجود بھی موسیقیت اور نغمگی کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے، لیکن شیخ ایاز کے اس مجموعے میں یہ چیز صرف کہیں کہیں موجود ہے۔ امداد حسینی جدید شاعری کی نئی نسل کے علمبردار ہیں۔ ان کی غزل نظم اور آزاد نظم ایک نئے اسلوب اور نئے رویہ کی حامل ہے۔ وہ ہر منظر، ہر واقعہ، ہر رویہ اور ہر حادثہ کو نئی نسل کی نظر سے دیکھتے ہیں جس میں حقیقت پسندی اور بغاوت دونوں موجود ہیں۔ ان کا مجموعہ امداد آہی رول خاصہ مختصر ہے۔ ان کی شاعری میں جدید زندگی کی پیچیدگیاں اور نراجیت پائی جاتی ہیں۔ ان کی غزل اور نظم آج کے ایٹمی ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے ہاں قومیت اور بین الاقوامیت دونوں کا ملاپ ہے۔ امداد کی شاعری عروضی معیار پر بھی پوری اترتی ہے اور جدت کی بھی ایک اچھی مثال ہے۔ ان کی غزل سندھی لہجے کی موسیقیت سے پر ہے۔ ان کی وجہ سے آزاد نظم کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے شاعری میں بہت سے موضوعات کا تجربہ کیا اور ایسے کتنے ہی موضوع شاعری میں متعارف کرائے جو ان سے پہلے کبھی بھی اپنائے نہیں گئے تھے۔ آزادی کے وقت پورے لاڑ یعنی زیریں سندھ میں مولانا حاجی احمد ملاح قطوطی بول رہا تھا۔
ان کی غزل کے مخصوص لاڑی لہجے میں اندرونی کافی اور تجنیس سے حرفی کی مترنم موسیقیت نے غزل کو ایک نیا انداز دیا۔ انہوں نے نظمیں بھی لکھی اور ان کی نظمیں بھی انہی خوبیوں کی حامل ہیں۔ لاڑی لہجے کی موسیقیت اور ترنم کو شاہ لطیف کے بعد مولانا حاجی احمد ملاح نے نئی زندگی دی۔ سرویج سجاول کی شاعری مولانا حاجی احمد ملاح سے متاثر ہے، لیکن موضوع اور مزاج سرویج کے اپنے ہیں۔ ان کے ہاں بھی بے پناہ روانی ہے۔ سریلا دلکش لاڑی لہجہ ہے، الفاظ کے زور و بم کی موسیقی ہے، سندھ کے بے انتہا پیار ہے، سندھ کے لیے بے انتہا پیار ہے، غریب اور مسکین لوگوں کی بہت محبت ہے۔ ان کا مجموعہ اکیون 11 ٹپاوار شائع ہو چکا ہے۔ الیون ٹپاوار شائع ہو چکا ہے۔ محمد ابراہیم منشی عبدالکریم گدائی کے بعد دوسرے شاعر ہیں جنہیں عوامی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی زبان عوامی ہے اور اس میں سندھ کے عام لوگوں کے جذبے سمائے ہوئے ہیں، وہی جذبے جن کے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ آزادی کے بعد مختوم محمد زمان طالب المولا کی قیادت میں ایک تحریک شروع ہوئی، یعنی کافی کو پھر سے مقبول بنانے کی تحریک۔ آزادی کے وقت صرف دیہی علاقوں کے کم تعلیم یافتہ شاعر ہی سندھی کافی کہتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے اور تعلیم یافتہ شاعر کافی کہنے کو عیب سمجھتے تھے۔ مختوم طالب المولا اور ان کے ساتھیوں نے، جن میں سرشار عقیلی، غلام محمد گرامی، محمد خان غنی اور حسین بخش خادم قابل ذکر ہیں، کافیاں کہنا شروع کیں اور کافیوں کے خاص مشاعرے منعقد کیے، لیکن ان میں سے اکثر کافیاں پرانے طرز پر تھیں۔ صرف چند کافیاں ایسی تھیں جن میں ندرت تھی۔ بہرحال مختوم طالب المولا غزل، نظم، کتھا اور ربائی میں اچھے شاعر ہیں۔ صفحہ نمبر 231۔ ان کی غزلیں اور کافیاں جدت، ندرت اور اصلیت کی انوکھی مثال ہیں۔ مجموعی طور پر ان کے 6 مجموعے شائع چکے ہیں۔ مولانا غلام محمد گرامی کی کافیاں دل کو چھونے والی ہیں۔ ان کی غزلیں فارسی زدہ ہیں لیکن استادانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ایاز قادری اور عطا محمد حامی وہ شاعر ہیں جن کی شاعری جمعیت الشعراء کی فارسی زدہ ماحول میں پروان چڑھی۔ اس کے باوجود بھی یہ دونوں شاعر سندھی غزل کے نرالے شاعر ہیں، جن کی غزلوں میں عروض کی سخت پابندی ہونے کے باوجود بھی زبان کی سلاست، روانی اور لہجہ کی صحت موجود ہے۔ ایاز قادری کی غزلیں سلیس، رواں اور نرم لہجے والی ہیں، لیکن اس میں تغزل اور رمزیت کلاسیکی غزل والی ہے۔ عطا محمد حامی کی غزلیں اور نظمیں آسان اور عام فہم زبان میں ہیں، پھر بھی وہ استادانہ رنگ کی حامل ہیں۔ غزلیہ شاعری میں 2 طرح سے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک گروہ کے شاعروں نے غزل کی زبان، ماحول، تشبیہیں اور تلمیحیں سندھی ماحول سے لی اور اسے سندھی لباس پہنایا۔ ان میں شیخ ایاز سب سے آگے ہیں۔ دوسرے طبقہ نے غزل کی زبان اور لہجے کو مفرس ہی رہنے دیا، لیکن غزل کے موضوعات میں جدت پیدا کی۔ ان شاعروں میں شیخ عبدالحلیم جوش، علی محمد مجروح اور منظور نقوی اہم ہیں۔ تاج بلوچ ان دونوں گروہوں کے بین ہیں۔ ان کے مجموعے میں ایسی غزلیں بھی ہیں جن کا لب و لہجہ فارسی طرز کا ہے اور ایسی بھی ہیں جن میں ٹھیٹھ سندھی ماحول ہے۔ استاد بخاری ایک زودگو شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل، گیت، نظم، آزاد نظم اور ہر صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ بہت زیادہ لکھنے کے باوجود ان کے کلام کا معیار متاثر نہیں ہوا ہے۔ ان کا مجموعہ منہن جا گیت، منہ جنینی جیت شائع ہو چکا ہے۔ فتح ملک نئی نسل کے ان چند شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنا الگ اسلوب اختیار کیا۔ ان کا مجموعہ کمل پاجوں پاتالما نظموں، غزلوں اور آزاد نظموں پر مشتمل ہے۔ فتح ملک گیت پر بھی کافی مہارت رکھتے ہیں۔ تاج جویو بھی، جن کا مجموعہ سوچون سرہاں گل، ایاز گل کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، نئی نسل کے عام شاعر ہیں۔ ان کے گیت مترنم اور رواں ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور دلکش ہے۔ ان کی اپنی فکر ہے جو سندھ کی دھرتی سے بے انتہا محبت سے سرشار ہے۔ ان کے بیت، غزلیں اور دوہے اچھے ہیں۔ انہوں نے کئی نئی اصناف کو اپنایا ہے جن میں جاپانی صنف ہائیکو بھی شامل ہے۔ صفحہ نمبر 232۔ الطاف عباسی نئی نسل کے ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے ہر صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ ان کی غزل روایتی انداز سے چل کر جدید غزل تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے وائی گیت، نظم، آزاد نظم، نثری نظم،
قطع حزل بچوں کے گیت اور نظمیں غرض ہر صنف میں لکھا ہے۔ ان کی نثری نظمیں جدید دور کی پیچیدگیوں کو پوری طرح ظاہر کرتی ہیں۔ ایاز گل نئی نسل کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کم وقت میں کافی شہرت حاصل کی۔ بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے گیت، نظم، آزاد نظم، ہائکووائی سبھی میں تباہ آزمائی کی ہے۔ ان کا ایک مجموعہ تاج جویو کے کلام کے ساتھ اور دوسرا مجموعہ پیلا گل پلا ندمیہ شائع ہوا ہے۔ ان کی غزل میں روایتی تغزل، اشاریت اور رمزیت ہونے کے باوجود بھی زبان سادہ اور دلکش ہوتی ہے۔ ذوالفقار سیال بھی نئے دور کے اہم شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے 4 مجموعے رٹ، سہورت، غازہا، ہش پیلا چھرا، منہنجین دیس جاپار اور کمرجین مالہا شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اردو کے ممتاز شاعروں کی لکھی ہوئی بچوں کی نظموں کا سندھی ترجمہ بھی کیا ہے، جو انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی نے گیت کیزودونا کے نام سے شائع کیا ہے۔ سحر امداد نظموں، آزاد نظموں، گیتوں اور ہائیکو کی شاعرہ ہیں۔ ان کی زبان میں ہندی کی آمیزش نے ان کے کلام کو ریشم کی سی نرمی اور ملائمت بخشی ہے۔ تاج البیوس کا مجموعہ جزہن پون آبیٹی 2 سال قبل شائع ہوا تھا۔ وہ سندھ کے دیہی علاقہ کے شاعر ہیں۔ ان کی تشبیہیں، تلمیحیں، زبان سب اس سندھ کے ماحول کی عکاس ہیں جو اصل سندھ ہے۔ کچھ عرصے پہلے ان کی شاعرانہ نثر کا مجموعہ ابنن جھیلو پور بھی شائع ہوا ہے۔ نعیم درشانی تجربے کرنے کے لحاظ سے ایک ضرورت مند شاعر ہیں۔ انہوں نے سندھی میں نثری نظم کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مجموعہ اوند جو لیہیس اس کا ثبوت ہے۔ مشتاق باغانی دیہات کی بولی شاعرہ ہیں۔ مشتاق باغانی دیہات کے بولی شاعر ہیں۔ ان کے ہاں گاؤں کی رسیلی اور رچیلی زبان ملتی ہے۔ ان کی شاعری کا ماحول بھی خالص دیہاتی ہے۔ ان کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ ہے جئی پول پولیا ہے۔ ذوالفقار راشدی زبان کے شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری میں ایسے لفظوں کو استعمال کیا جن کی طرف کسی شاعر نے دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ الفاظ کی تتلیاں پکڑتے ہیں اور ان کو اپنی شاعری کی البم میں سجا لیتے ہیں۔ بیت ہو، گیت وائی ہو یا غزل یا آزاد نظم، ذوالفقار کے ہاں نئے الفاظ ضرور ملتے ہیں جن کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ لفظ شاعری میں استعمال کے لائق ہیں۔ ان کا مجموعہ سوچ کی لوچ اس کا ثبوت ہے۔ صفحہ نمبر 233 یعنی 233۔ عبدالجبار جو نثر کے ساتھ نظم کو بھی نبھا رہے ہیں۔ ان کا مجموعہ مرگ ترشنا اس کا ثبوت ہے۔ عنایت بلوچ کے ہاں فن کی پختگی کے ساتھ سادگی بھی ہے۔ ان کی نظمیں واقعاتی ہیں۔ ان کا مجموعہ تن قصارو کنا شائع ہو چکا ہے۔ خاکی جویو سندھی شاعری کی کلاسیکی اصناف قافی، وائی اور بیت پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری ان صنفوں میں اس قدر رچی ہوئی ہے کہ لگتا ہے انہوں نے نہ صرف کلاسیکی شاعری کا بھرپور مطالعہ کیا بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے ان صنفوں کو اپنے دور کے مسائل کے لیے استعمال کیا اور حیرت انگیز طریقے سے کلاسیکی شاعری کی زبان اور قالب کو برقرار رکھا ہے۔ میر محمد پیرزادہ دونوں صنفوں میں لکھتے ہیں لیکن ان کے گیت ترنم، روانی اور نغمگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے الفاظ کی خوبصورتی، قافیوں کی عمدہ ترتیب، دیہی ماحول، جذبات اور احساسات نے ان کے گیتوں کو انوکھا بنا دیا ہے۔ نصیر مرزا نوجوان شاعروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں احساس کی شدت کے ساتھ ایسی فکر بھی ہے جو ان کی عمر کے کم ہی شعراء کو نصیب ہوئی ہے۔ ان کی شاعری انوکھے عکسوں کی موجودگی اور نئی تخلیق کردہ روم نے انہیں خاصی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ عبدالحکیم ارشد بھی نئی نسل کے عام شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں نرالی ہیں۔ واجد الرسول میمن تجرباتی شاعر ہیں۔ واجد نے آزاد نظم میں، رسول نے نثری نظم میں عمدہ تجربے کیے ہیں۔ ان کے علاوہ منور سلطانہ بھی اہم شاعرہ ہیں۔ نور الہدا شاہ نے نثری نظم میں نئے پیچیدہ اور سنجیدہ خیالات پیش کیے ہیں۔ مدد علی سندھی کا مجموعہ پنربیلن نثری نظموں کا کامیاب مجموعہ ہے۔ انہوں نے نثری نظم کے اکثر لوازمات کو کامیابی سے پیش کیا ہے۔ مدد علی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نثری نظم میں نغمگی اور موسیقیت کو برقرار رکھا ہے۔ یوسف شاہین نے کلاسیکی شاعری کا جو اسلوب استعمال کیا ہے اس میں حیرت انگیز طور پر جدید دور کے پیچیدہ خیالات اور موضوع سمائے ہوئے ہیں۔ وہ نئے شاعر ہوتے ہوئے بھی
اس قدر پختہ ہیں، یہ بات حیرت انگیز ہے۔ جن شعراء کے مجموعے ابھی تک شائع نہیں ہوئے ان میں عطر منگھی، نور گھلو، ناشاد مختار ملک، راشد مورائی، امید خیر پوری، مرحب قاسمی اور ہدایت بلوچ قابل ذکر ہیں۔ جدید سندھی شاعری نے اپنا سفر فارسی اسلوب سے حاصل کر کے سندھی کی موسیقیت اور ماحول برقرار رکھ کر عبدالحکیم ارشد بھی نئی نسل کے عام شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں نرالی ہیں۔ واجد اور رسول میمن تجرباتی شاعر ہیں۔ واجد نے آزاد نظم میں، رسول نے نثری نظم میں عمدہ تجربے کیے ہیں۔ ان کے علاوہ منور سلطانہ بھی اہم شاعرہ ہیں۔ نور الہدا شاہ نے نثری نظم میں نئے پیچیدہ اور سنجیدہ خیالات پیش کیے ہیں۔ مدد علی سندھی کا مجموعہ پینر ملن نثری نظموں کا کامیاب مجموعہ ہے۔ انہوں نے نثری نظم کے اکثر لوازمات کو کامیابی سے پیش کیا ہے۔ مدد علی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نثری نظم میں نغمگی اور موسیقیت کو برقرار رکھا ہے۔ یوسف شاہین نے کلاسیکی شاعری کا جو اسلوب استعمال کیا اس میں حیرت انگیز طور پر جدید دور کے پیچیدہ خیالات اور موضوع سمائے ہوئے ہیں۔ وہ نئے شاعر ہوتے ہوئے بھی اس قدر پختہ ہیں، یہ بات حیرت انگیز ہے۔ جن شعراء کے مجموعے ابھی تک شائع نہیں ہوئے ان میں عطر منگھی، نور گھلو، ناشاد مختار ملک، راشد مورائی، امید خیر پوری، مرحب قاسمی اور ہدایت بلوچ قابل ذکر ہیں۔ جدید سندھی شاعری نے اپنا سفر فارسی اسلوب سے آزادی حاصل کر کے سندھی کی موسیقیت اور ماحول برقرار رکھ کر نئی راہوں کو تلاش کر کے سندھ اور اس کے لوگوں سے محبت کر کے نئی غیر ملکی صنفوں کو سندھی میں لا کر پھر نثری نظم تک طے کیا ہے۔ جدید سندھی شاعری کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہماری شاعری دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کی شاعری سے پیچھے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 234۔ ایاز مبارک علی ایاز، شیخ ایاز صرف ایک نام نہیں، ایک شاعر نہیں، ایک ادیب نہیں، وکیل نہیں، بلکہ ایک تاریخ ہے، ایک دور ہے، زبان کا سفیر اور انسان کے کرب و آگہی کی آواز۔ بقول پیر حسام الدین راشدی، ایاز شاہ بٹھائی سچل سرمست اور سامی کے بعد سندھی کا سب سے بڑا شاعر ہے، اور بعض خصوصیات کی بنا پر شاہ لطیف کے بعد شاید اسی کا نام لیا جائے۔ شیخ ایاز موجودہ سندھی ادب کے تنہا شاعر ہیں جن کے نام کی شہرت پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے کلام کے تراجم اردو، پنجابی، گجراتی، ہندی، مراٹھی، بنگال میں بھی ہو چکے ہیں، اور بعض نظموں کا ترجمہ جرمن، یونانی، انگریزی اور روسی میں بھی کیا جا چکا ہے۔ شیخ ایاز کی شاعری تاریخ کے زندہ الفاظ ہیں۔ وقت کا ہر لمحہ اور زمانے کی ہر قدر ان کے اشعار میں زندہ و تابندہ ہے۔ وہ آگہی کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری اپنے معاشرے کی عکاس ہے۔ شیخ ایاز سندھی شاعری کے وہ قد آور شاعر ہیں جنہوں نے غزل، نظم، آزاد نظم، نثری نظم، گیت، وائی، بیت، دوہے، قافی، ہائیکو، لوک گیت اور منظوم ڈرامے بھی لکھے۔ ان اصناف میں جدت ان کی تخصیص ہے۔ ان کے کلام آفاقی قدروں کا حامل ہے اور اپنی معنویت، گہرائی اور گہرائی کو اور حسن زبان کا شاہکار ہے۔ ان کے کلام کا نمونہ دیکھیے۔ شاعر شیخ ایاز، ترجمہ آفاق صدیقی۔ دوہے: ہیر جلی اور بجھ گیا رانجھا، سارا جھنگ تباہ، راکھ میں اپنی کافی ڈھونڈے بیٹھا وارث شاہ، پاؤں ہوئے پنوں کے اوجل، راکھ ہوا منبور، ہائے سسی یہ تیرے دکھڑے اور ہوا کا شور، مہک پون میں برکھا رت کی اور نہ گھٹا گنگور، کہیں کہیں یہ سجڑے تھر میں بول رہا ہے مور۔ صفحہ نمبر 235۔ ترجمہ فہمی ریاض۔ ساری رات چتا پر لیٹی جل جل راکھ بنی، بھور سمے میں اوس کی بوندیں آخر یاد ڈھلی، بیٹھ کے اب کیا گھاؤ کریدیں، جا جا واپس وید، تو کہے پر دل بھی مانے، بھرے گا زخم کوئی، زنداں کی کھڑکی کے آگے رک کر چاند جھکا، گڑتی پیر کڑی کے نیچے پیر میری چومی، گڑتی پیر کڑی کے نیچے پیر میری چومی، دم روک کے دریا نے دیکھا دھاڑا ٹھٹک گیا، دم روک کے دریا نے دیکھا دھاڑا ٹھٹک گیا، آئی پتیم کہتی کوئی جیا جلی، آری کلا کی کالی تجھ کو دے دوں اپنی بھینٹ، دھو دے پاپ جگوں کے میرے لوہوں کی پچکاری، دھرتی تجھ کو یاد کرے اور تجھ کو دھرتی یاد، چاہت تیری نہیں پرائی ہو بھی نہیں سکتی۔
لطیف خسرو۔ روپ دیپ چلے ایک جمنا ماں کے کنٹھے پر، ایک سندھو ماں کے صحرا میں، دونوں میں انوکھی پیت کی لو، دونوں میں انوکھے پھول کھلے، دونوں کو ہواؤں کی زد میں ہم چھوڑ کے نکلے تھے، لیکن وہ تو لو نہ بجھی، وہ پھول نہ اب تک مرجھائے، اور روشنیوں کی پت جھڑ میں وہ دیپ نہ اب تک کملائے۔ ہاں ان کی روشنی خوشبو میں اب تک رستہ ڈھونڈتے ہیں، ہاں ان کی روشن خوشبو میں ہم اب تک رستہ ڈھونڈتے ہیں، جب پیت نگر سے بھٹکے تھے اس پیت نگر کو لوٹتے ہیں۔ صفحہ نمبر 236۔ شکریہ ماہنامہ تخلیق سندھی ادب و ثقافت نمبر۔ آگے سندھی زبان کے دیگر شعراء کے کلام کے چند نمونے۔ طالب المولا مترجم علی محمد مجروح۔ طالب المولا نے بیت جیسی روایتی صنف میں جدت اور انفرادیت پیدا کر کے اسے نیا رنگ دیا ہے۔ طالب المولا کا ایک بیت ایک غزل بطور نمونہ: کبھی قریب بھی نہ بیٹھے، کبھی قرب حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، کبھی نظر کرم ہے، کبھی اپنی گفتگو سے مو لیتے ہیں، کبھی فراق کی اختیار کرتے ہیں، کبھی وصال کی۔ اے طالب المولا ان کا حسن و جمال، تجھے معلوم کیا دل بھر کی کیسے رات گزری ہے، تڑپتے آہیں بھرتے کسی طرح پر بھات گزری ہے۔ نہ تم آئے میرے ساجن، نہ قاصد لوٹ کر آیا، نہ پوچھا تم نے آ کر کیسے یہ برسات گزری ہے۔ زہے قسمت کے جب تم نے پکارا ہم چلے آئے، بتائیں کیا کہ کس الجھن میں ہم پہ رات گزری ہے۔ حقیقت طالب المولا کی گر کچھ ہے تو بس یہ ہے، غم فرقت میں روتے زندگی ہے ہاتھ گزری ہے۔ صفحہ نمبر 237۔ شاعر امداد حسینی مترجم شہناز نور۔ کیسز: وقت کی دو زرد ٹھنڈی انگلیوں میں زندگی جیسے کوئی سگریٹ جلے، حادثوں کی دھول ہے اس کا دھواں، راکھ ہیں سب خواہشیں، موت ہے ایک ایشٹرے۔ اس کا عنوان تھا کینسر۔ پہلی صحابی دیوان سندھی شاعرہ شمشاد مرزا مترجم مرحب قاسمی۔ پیاروں کے پیار کا پونم، جذبوں کے جوبن کا موسم، بدل گیا پھر آنن فانن، بالکل کچھ ہی برسوں پہلے۔ جنت جو تھا میرے لیے پیاروں کے پیار کا پونم، کلیاں تھی کانٹے بھی، شوخ سجیلے سپنے بھی۔ صفحہ نمبر 238۔ اپنے تھے ایک ساتھ سبھی، مانگا پھر تھا پایا پہلے، بکھرے ہر چاہت میں رنگ، بالکل کچھ ہی برسوں پہلے۔ کرب مسلسل دکھ محرومی، چاہنے نہ چاہنے کا غم، باتیں تھیں افسانوں میں جب تھا وقت اپنے میں گم۔ پیاروں کے پیار کا پونم گہنایا ہے سن لو اب، گھور اندھیار ناگن مینا، رسی جائے رگ رگ رینا، سوچیں بوجھل شامیں بوجھل، وقت کی ایک ایک دھڑکن، تنہائی کی لاش اٹھائے تھک گیا ایک انسان آخر، بیت گئی وہ برکھا بیرن، آنکھ سونا جیون تجھ بن، آنگن سونا جیون تجھ بن، تورے نینو ایسا روشن نکھرا نکھرا نیل گگن، ہوے گا ایک نہ ایک دن تورا من مورے کارن، کورا کاگر ہر موسم کا، پیلا پات نہ پت جھڑکا، انگنا بھی اب رام کرے سکھ آنند کا ساون برسے، تورے مورے پگ پگ سے کلجگ کا ساتھ امر ہے۔ صفحہ نمبر 239۔ شاعر تاج بلوچ، ترجمہ سوریا سوزڈ پلائی۔ جھوٹ اور سچ، بازاروں میں کھلم کھلا چاندی کے ورقوں میں سجا سڑا ہوا پھل بک جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں ایک سچے فنکار کی ہستی اتنی ہی بے سود اور سستی جیسے کوئی آم کی گٹھلی رس سے خالی۔ صفحہ نمبر 240۔ بے آزادی کے بعد سندھی افسانہ، ناول اور ڈرامہ کا ارتقاء۔ ڈاکٹر شمس الدین اور ثانی آزادی کے بعد سندھی ادب کا ارتقاء۔ مرتب مترجم خالد اطہر، کراچی، مہران پبلشرز، 1984۔ صفحہ 26 تا 36۔ جس طرح کوئی بھی پودا پانی اور ہوا کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح ادب زندگی سے علیحدہ ہو کر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ابتدائی سے انسانی مسائل اور زندگی کی کشمکش کا عکس ادب پر پڑتا آیا ہے۔ انسان کو جن پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے،
اور اس کے ذہن میں جو بھی خیالات اور افکار آئے ہیں ان کی جھلکیاں ادب کے آئینے میں بخوبی نظر آتی ہیں۔ زندگی کبھی بھی غیر متحرک نہیں رہی ہے، بلکہ اس میں ہمیشہ ارتقاء کا عمل جاری ہے اور اس میں نئے حالات و واقعات جنم لیتے رہے ہیں۔ حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں ویسے ویسے انسان کی فکر بھی نئے راستوں پر چل نکلتی ہے اور نئے ٹھکانوں کی تلاش میں بھٹکتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ادب صرف زندگی کی ترجمانی ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر تنقید بھی کرتا ہے۔ ادیب اور فنکار بھی نت نئی تبدیلیوں سے فوری اثر قبول کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دیتے ہیں، نئے خیالات اور افکار کی شمع روشن کرتے ہیں اور آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس طرح ادب میں سوچنے اور سمجھنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، موضوع بدلتے ہیں اور پھر اظہار کے طریقے بھی بدلتے ہیں۔ سندھی فکشن اور ڈرامہ کے ارتقاء پر بھی یہی حقیقت لاگو ہوتی ہے۔ اس کے موضوع اور فنی نقطے بھی اس وقت تک اوجھل رہتے ہیں جب تک ہم ان کو سماجی پس منظر میں نہ دیکھیں یا ان میں شامل ذہنی تحریکوں کو علیحدہ سے ظاہر نہ کریں۔ آزادی سے قبل ادب کی افسانوی اصناف اور ڈرامہ سے نے مختلف حالات کا اثر قبول کیا۔ فن اور فکر میں تبدیلی کے ساتھ یہ اصناف آگے بڑھتی رہیں۔ ہمارے ہاں غیر ملکی زبانوں سے ترجموں کا خاصا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ تبازات ناولوں اور کہانیوں کی مثال بھی موجود تھی، جن میں کچھ تخلیقات تو فنی نقطہ نگاہ سے کافی بھاری بھرکم تھی، لیکن آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی بھگدڑ شروع ہو گئی اور یکایک منتقلی عمل میں آئی۔ پرانے رسالے اور پبلشنگ ادارے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اچھے مسلمان ادیب تو ہندوؤں کے مقابلے میں پہلے ہی تعداد میں کم تھے، جس کی وجہ سے پرانی فنی اور ادبی روایتوں کا سلسلہ یکایک منقطع ہو گیا اور ہمارے نئے لکھنے والوں کو ناول یا کہانی کی کوئی بھی ثابت روایت نہ مل سکی۔ اسٹیج اور ڈرامے کی روایات بھی تقریباً ختم ہو گئیں۔ مایوسی کے ان حالات میں ہمارے فنکاروں نے افسانوی ادب کی بنیاد رکھنے اور اس کی فنی عمارت کو از سر نو تعمیر کرنے کی جدوجہد کی۔ انگریزی دور کی ابتدا ہی میں سندھی ادب میں حقیقت نگاری کی تحریک پیدا ہو چکی تھی۔ تعمیری و فلاحی اور نیم مذہبی تحریکیں اس کا خاص سبب تھیں، جنہوں نے عوامی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے اور ادب پر بھی ان کا گہرا اثر پڑا۔ صفحہ نمبر 241۔ مذہبی و سماجی ناول جن کا حقیقی عکس پیش کرتے تھے اور جن میں ہندو سماج کے اہم مسائل پیش کیے جاتے تھے۔ یہی دور تھا جب ادب کو صحیح معنوں میں ایک سوشل آرگن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس زمانے میں خصوصاً بنگلہ زبان جدید فکشن میں کافی ترقی کر چکی تھی اور اس میں سماجی حقیقت نگاری کی بنیاد پر خاصا عمدہ ادب تخلیق ہو چکا تھا۔ سندھی ادیبوں نے بھی اس میں سے اپنے مقصد کے ڈراموں، ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کیا اور انہیں بڑی چابک دستی کے ساتھ سندھی ماحول کا لباس پہنایا۔ آج کل عوامی ادب کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ ہمارے ادب میں کہانیوں کے ترجموں سے نمایاں ہوتا ہے، جن کے کردار زیادہ تر عام اور معمولی انسان تھے۔ شروع کے معیاری ناولوں میں صرف مرزا کلیچ بیگ کا زینت ہی واحد ناول ہے جس میں معاشرے کی تصویر ملتی ہے۔ 1940 تک ادبی صنفیں کافی ترقی کر کے آگے بڑھ گئیں۔ ناولوں کی پرانی نوع بدلنے لگی، پلاٹ تقسیم اور دوسرے اصول جگہ لینے لگے۔ اسی زمانے میں انگریزی ادب سے کئی نفسیاتی اور کرداری ناولوں کا ترجمہ بھی ہونے لگا، لیکن پھر بھی ان میں روحانیت اور ماورائی فلسفہ بیان کیا گیا۔ تاہم ناول اور کہانی میں کچھ فنکاروں کی کوششیں ضرور کامیاب ہوئیں، جن میں سندھ کے مقامی حالات کا ہو بہو عکس موجود تھا۔ چنانچہ بن بناتی نے اپنے ناولوں میں دیہی علاقوں کے عوام کے دردناک حالات، اور مرزا کلیچ بیگ نے ڈرامہ انکوائری آفیسر میں، جو اصل میں روسی ادیب کو گوگول کا لکھا ہوا ہے، عام لوگوں اور نچلے طبقے کے ملازمین کی مصیبتوں کو آشکار کیا ہے۔ کئی مسلمان افسانہ نگاروں مثلاً دلدار حسین موسوی، لطف اللہ بدوی اور محمد خان غنی نے ایسی کہانیاں لکھیں جن میں وڈیرا شاہی میں ہاریوں پر ڈھارے جانے والے مظالم کو بیان کیا گیا تھا۔ آزادی کے بعد خود شیخ ایاز، جمال ابڑو اور غلام ربانی کی کہانیوں میں یہی رجحان طبقاتی کشمکش کی صورت میں زیادہ وضاحت سے ابھر کر سامنے آیا۔ محمد خان غنی کو اس دور کی اس دور میں لکھی ہوئی کہانی صاحب جو شکار میں آزادی کے بعد کئی مشہور کہانیوں کا عکس صاف صاف نظر آتا ہے۔ دراصل تقسیم سے قبل ہی سندھی فکشن اور ڈرامے میں سماجی حقیقت نگاری، افادیت یا مقصد پرستی اور جنسی نفسیات سے لے کر سندھیت والے جذبہ تک کے رجحانات عیاں ہونے لگے تھے،
جن کے نشان ہمیں اس وقت کے کئی ادب پاروں میں ملتے ہیں اور جو آزادی کے بعد وضاحت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے۔ لیکن یہ حقیقت بھی اٹل ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہی سندھی کہانی اور ناول میں فکری اور فنی پختگی پیدا ہوئی ہے، ورنہ پہلے ایسی صرف چند ہی کہانیاں ہیں جن کا آہنگ اپنی دھرتی کے سماج سے قریب محسوس ہوتا ہے۔ پہلے افسانوی ادب میں زندگی کا احساس تو ملتا تھا لیکن ادراک نہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت فن کو برتنے کی جانب کم دھیان دیا گیا، لیکن آزادی کے بعد سندھی افسانے نے صحیح رخ پر قدم رکھا اور ترقی کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ صفحہ نمبر 242۔ آزادی کے بعد سوشل ریفارمز یعنی سوشل ریئلزم یعنی سماجی حقیقت نگاری سب سے نمایاں رجحان رہا، جس میں خارجی ماحول کی ہو بہو عکاسی پیش کی گئی۔ صفحہ نمبر 242۔ لیکن کئی ادیب اس سے بھی آگے بڑھ کر طبقاتی شعور پیدا کرنے کے لیے لکھنے لگے، جو اصل میں ترقی پسند ادبی جماعتوں کا حقیقی مقصد تھا۔ اس طرح حقیقت نگاری کا ایک نیا انداز پیدا ہوا، جس میں ادبی تخلیق کو افادی عمل تصور کیا گیا۔ ان ادیبوں نے انسانوں کے لطیف احساسات، چھوٹی چھوٹی خواہشات اور امنگوں کو تلخ حقیقی واقعات میں بیان کیا۔ عبوری اور تعمیری دور کی سندھی کہانیوں کی پلاٹ، واقعات اور کرداروں کے جذبات سے یہی ملے جلے رجحان ظاہر ہوتے ہیں۔ مشہور ادیب محمد عثمان ڈیپلائی نے سرسا میں یک کے بعد دیگر کتابیں اور رسالے شائع کیے، جن میں وہ جدید ذہنی ہتھیاروں سے لیس ہو کر ادبی افق پر نمودار ہوئے اور اپنے مخصوص اسٹائل میں، اپنے مخصوص انداز میں بے شمار کہانیاں، ڈرامے اور ناول سندھی ادب کو دیے۔ سندھی ہاری رہنما کامریڈ حیدر بخش جتوئی نے ہاری حقدار پریس سے ڈرامے اور کہانیاں شائع کی جو خود ان کے اپنے انداز فکر کی ترجمان ہیں۔ شیخ ایاز کی پنہل کانپو اس دور کی یادگار کتاب ہے، جس میں مختلف طبقوں کے تضادات سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ عبوری دور میں جمال ابڑو تھوڑے ہی عرصہ میں ایک بڑے کہانی کار کی حیثیت سے ابھرے، جن کی کہانیوں کی بنیادی حقیقت نگاری کی خشک اور پتھریلی زبان پر رکھی گئی تھی۔ انہوں نے سندھی سماج کی تلخ حقیقتوں سے موضوع منتخب کیے، جن میں زندگی کے کڑوے کسیلے روپ دکھائے گئے ہیں۔ غلام ربانی کی کہانیوں میں دیہی اور مقامی زندگی کے مسائل کا عکس واضح طور پر شامل ہے، جس سے طبقاتی سوچ کا پہلو نکلتا ہے۔ دیہی علاقوں میں کی بود و باش، ان کا لب و لہجہ اور ٹھیٹھ پن ان کی عام خصوصیت ہے۔ مقامی رنگ کی روایت فنی انداز سے آگے چل کر سندھی کہانی نویسی کے افق پر چھا گئی۔ سراج الحق میمن کی کہانیاں بھی مقصد کے لحاظ سے افادی ہیں، جو اپنے دور کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فن اور تکنیک کے لحاظ سے بھی کافی نیاپن ہے۔ اس کے علاوہ ابن حیات، پنہور، رشید بھٹی، ایاز قادری، حفیظ شیخ راس، رشید اخوند اور بشیر موریانی نے بھی کئی اچھی کہانیاں لکھی ہیں، جن کی پلاٹ مجموعی طور پر طبقاتی نظام کے پس منظر میں مرتب کیے گئے ہیں اور ان میں لکھے پڑے طبقہ کے مصائب کو آشکار کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس دور کے ہر ادیب نے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کو ہر برائی کا ذمہ دار سمجھا، اور انہوں نے بہت سی تخلیقات میں واقعات کے ساتھ ساتھ کرداروں کے نفسیاتی رخ کو بھی نہایت عمدگی سے واضح کیا۔ تقسیم کے بعد رفتہ رفتہ سندھ میں قومیت، جمہوری حقوق، ثقافت و زبان کے کئی مسائل پیدا ہو گئے، جن سے ہر فرد متاثر ہونے لگا۔ ان مسائل کے رد عمل میں ہونے والی تحریکیں 1965 تک اپنے عروج کو پہنچ گئیں۔ سیاسی و ثقافتی حقوق کی بحالی، سندھی زبان کو صحیح مقام دلانے اور 1 یونٹ ختم کرانے کی تینوں تحریکیں اکٹھی ہو کر ایک بڑی تحریک کی صورت اختیار کر گئیں۔ صفحہ نمبر 243 یعنی 243، جس میں سندھی ادیبوں نے زیادہ سے زیادہ حصہ لیا۔ تقسیم کے بعد رفتہ رفتہ سندھ میں قومیت، جمہوری حقوق، ثقافت اور زبان کے کئی مسائل پیدا ہو گئے، جن سے ہر فرد متاثر ہونے لگا۔ ان مسائل کے رد عمل میں ہونے والی تحریکیں 1965 تک اپنے عروج کو پہنچ گئیں۔ سیاسی و ثقافتی حقوق کی بحالی، سندھی زبان کو صحیح مقام دلانے اور 1 یونٹ ختم کرانے کی تینوں تحریکیں اکٹھی ہو کر ایک بڑی تحریک کی صورت اختیار کر گئیں، جن میں سندھی ادیبوں نے زیادہ سے زیادہ حصہ لیا۔ یہی سبب ہے کہ تعمیری دور میں واضح مقاصد کے تحت نئے موضوع شامل ہوئے۔ صفحہ نمبر 243 یعنی 243، جن کے ذریعے عوام کے سوئے ہوئے جذبے، قومی احساسات اور امنگیں بیدار ہوئیں۔ دوسری ادبی صنفوں کے مقابلے میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کتاب کے اندر میں اسپرنٹنگ کی وجہ سے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔
آج کل سندھی ڈرامے میں بھی اس قسم کا رنگ کی جھلک ملتی ہے، جس نے اسے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ عبدالقادر جنیجو کا لکھا ہوا ٹی وی ڈرامہ رٹی جیبی کھائی، جو بعد میں اردو میں دیواریں کے نام سے پیش کیا گیا، اس کی اہم مثال ہے، جو سندھ کی مخصوص تہذیب اور رہن سہن کی خوبصورتی سے پیش کرنے میں نہایت کامیاب رہا ہے۔ آغا رفیق کا قسطوار ڈرامہ سام بھی ٹیلی ویژن پر دکھایا جا چکا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی حقیقی مسائل اور بدلتی ہوئی تہذیب کی اثر انگیز عکاسی کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 244۔ جنسی نفسیات کا رجحان بھی اس دور کی کہانیوں میں نظر آتا ہے۔ فرائڈ کے نظریے کے تحت ادب اور فن کو طبی خواہشات کے اثر کا نتیجہ سمجھا گیا ہے۔ سندھی کہانی کے اوائل دور میں آسانن مامتو رائے نے صرف 2-3 ایسی کامیاب کہانیاں لکھی جن میں جنسی بھوک اور جنسی تسکین کا تصور پیش کیا گیا۔ اردو میں جنسی حقیقت نگاری سے عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو متاثر تھے۔ انہوں نے عورت کی جنسی نفسیاتی الجھنوں، دبی ہوئی خواہشوں اور لاشعوری بے چینی کو بے باکی سے پیش کیا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ایسی کہانیاں لکھی گئی ہیں جن میں تمام کی تمام برائی اور ابتری سماج کے ساتھ ملزوم ہیں۔ کرداروں میں اندرونی کشمکش یا ان کی باطنی الجھنوں کی عکاسی تھوڑی ہی کہانیوں میں کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں زرینہ بلوچ کی جی مانگ کی کچھ تخلیقات اور رشید بھٹی کی 1-2 کہانیاں کسی قدر کامیاب کہی جا سکتی ہیں۔ غلام نبی مغل کے ہاں بھی ہمیشہ جنسیاتی موضوع ہوتے ہیں، جن میں اوریانی حقیقت نگاری کے ایک پہلو کے طور پر شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے شہری زندگی اور نچلے درمیانہ طبقے میں جنس گھٹن اور ماحول کی عکاسی کی ہے۔ آزادی کے بعد سندھی زبان میں مزاحیہ ادب کا قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ مزاحیہ فنکاروں نے کچھ وقت کے لیے پڑھنے والوں کا دھیان تکلیف دہ باتوں اور ثقافت دینے والے لمحات سے ہٹا کر انہیں سرور اور سکون بخشنے کی کوشش کی ہے۔ علی احمد بروہی، عثمان چھلگری اور کروڑپتی نے ابتدائی دور میں مزاحیہ انداز کی کہانیوں سے سندھی افسانوی ادب میں کافی اضافہ کیا، اور اب حال میں پھر حلیم بروہی نے فن نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے۔ مزاحیہ کہانیوں میں بظاہر کردار اپنی حماقتوں سے ہنساتے ہیں، لیکن قلمکار کا اصل مقصد ان کی نفسیاتی کمزوریوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، جو محض جہالت یا سماجی محرومیوں کے باعث میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حقیقت نگاری کو افسانے اور ڈرامے کا اعلیٰ اور عرفہ روپ تسلیم کیا گیا ہے، لیکن کہانی اپنے مزاج میں کتنی بھی حقیقی ہو، تاہم اس میں کہیں نہ کہیں رومانی پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ جب تک ادب میں حقیقت کا تصور باقی ہے، اس وقت تک رومانیت کا وجود بھی قائم رہے گا۔ تقسیم سے پہلے تاریخی اور عشقیہ ناول کثرت سے لکھے گئے، جن کا مزاج ہی رومانی تصور کے ساتھ وابستہ ہوتا تھا۔ اس دور کے بعد ڈراموں اور کہانیوں پر محض تخیل اور رومانیت کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ آزادی کے بعد پہلے جمال ابڑو اور غلام ربانی نے فینسی کہانیاں لکھ کر رومانوی انداز میں جدت پیدا کی۔ سراج کی کہانیوں میں رومانی پہلو واضح ہے۔ امر جلیل کے مرکزی کردار بھی صرف رومانس کے ذریعے کہانی کی بنیادی موضوع میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ سمیرہ زرین کی کہانیوں کا تو تخیلی مزاج ہی رومان خیز ہے۔ سندھی افسانوی ادب میں شعور کی رو کا جدید رجحان سب سے پہلے آغا سلیم لے کر آئے۔ اس کی مثال ان کا ناول ارندہ ہی در تی روشن ہس میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 245۔ انہوں نے رومانیت کو نیا رنگ دے کر اس میں وسعت پیدا کی۔ انہوں نے فرد کی تنہائی، محرومی اور سندھی تہذیبی قدروں کے احساس کو منفرد انداز میں پیش کیا۔ علی بابا کا لکھا ہوا ٹی وی ڈرامہ دیگی منج دریا حقیقت نگاری کا عکاس ہے۔ انہوں نے شروع میں رومانی آمیز حقیقت والی کہانیاں بھی لکھیں، پھر رفتہ رفتہ ان کا رجحان داخلیت کی طرف بڑھتا گیا۔ بعد میں انہوں نے تاریخی رومانیت کے پس منظر میں کافی اچھی کہانیاں لکھیں۔ رینی کوز جارقوال اور ایسی دوسری کہانیوں میں تاریخی شعور و تہذیبی احساس بھرپور طریقے سے ابھارا گیا ہے۔ اس زمانہ میں رومانی طرز فکر اور نفسیات میں نئے نئے زاویے سامنے آئے، جس کے سبب سندھی ادب میں بھی دوسری زبانوں کی دیکھا دیکھی جدیدیت کی تحریک ابھری۔ اس سے نہ صرف سوچ و فکر میں تبدیلی آئی، بلکہ اسلوب اور تکنیک کے بھی انوکھے پیمانے رائج ہوئے۔ پہلے حقیقت صرف وہی سمجھی جاتی تھی جو آنکھوں کے سامنے ہو، یا پھر
اس کا انداز منطقی طور پر ذہن قبول کرتا ہو، لیکن نئی فکر اور رجحان میں ادب کو گہرے داخلی احساس کا ترجمان بنا دیا گیا ہے۔ نوجوان قلمکار اپنے وجود کے اندر کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور ان کی تخلیقات میں خود اپنے ساتھ کشمکش کا ایک عکس سمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو وجودی قلمکار کہا جا رہا ہے، اور انہیں اخلاقی قدریں کھوکھلی ہو جانے، رشتے ناطے بے معنی ہو جانے اور فرد کی تنہائی اور زندگی کی بے مقصدیت کو اپنی کہانیوں میں سندھی تہذیب اور زبان کے مٹ جانے کا خوف بھی احساس کے طور پر شامل ہے۔ مانک مشتاق شورو اور مدد علی سندھی اس رجحان کے نمائندہ کہانی نویس ہیں۔ نور الہدیٰ شاہ کے تجربہ میں روز بروز پختگی آ رہی ہے۔ ان کی احساساتی کہانیاں بے نظیر تخلیقی اسلوب اور زبان کی حامل ہیں۔ ان کے جملوں کا مدھر ترنم پڑھنے والوں کے اندر گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے ٹی وی ڈرامے زندگی جئی رٹما میں بھی اس رجحان کی عکاسی کی گئی ہے، جس کا ہر ایک کردار زندگی کے دل میں بھٹکتا نظر آتا ہے۔ رشتوں کے یہی ذہنی فاصلے حقیقی زندگی میں بھی ممکن نظر آتے ہیں۔ فنکار کی تخلیق کا مقصد صرف ذات کا اظہار ہی ہوتا ہے، بلکہ فنکار کی تخلیق کا مقصد صرف ذات کا اظہار ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا محرک بنی نوع انسان کی بھلائی، اخلاقی اور روحانی ترقی کا کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ اوپر دیے گئے جائزے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سندھی ادیب کا ہمیشہ سے مقصد معاشرے کی بہتری رہا ہے۔ آزادی کے بعد تعمیری دور کے اوائل میں کبھی رسموں کی عکاسی کی گئی یا پھر ظالموں کے خلاف مظلوموں سے ہمدردی کا احساس ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر سندھی کہانیوں اور ناولوں میں اکثر انسانی اور جمہوری حقوق کی طلب کا شدت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعد کے دونوں ادوار میں احساساتی کہانیاں لکھی گئیں، لیکن انہیں بھی کسی مقصد سے عاری نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں بھی انسانوں کے لیے اتھا پیار اور امن و آشتی کے جذبہ کار فرما ہے۔ اسی طرح سندھی ادیبوں کے فنی تجربے بھی قابل داد ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے تخلیقی اظہار کو مؤثر بنایا ہے، بلکہ سندھی پڑھنے والوں کو نئی نئی لطافتوں سے آشنا کر کے ایک طرف زبان میں وسعت پیدا کی اور دوسری طرف ادب کو بھی افادی بنانے کا فرض انجام دیا ہے۔ صفحہ نمبر 246 صفحہ نمبر 246 ہی جاری ہے۔ افسانہ ٹوٹی زنجیریں۔ عدالت کے ماحول پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی بھی پل میں عدالت کی مضبوط عمارت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بکھر جائے گی۔ اس ٹوٹے پھوٹے خاموش ماحول میں صرف ایک نسیمہ تھی جو عدالت میں بلند آواز میں بیان دے رہی تھی۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے سورج کی جوت جھلک رہی تھی۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ اس کے باپ دادا کا صدیوں سے بنایا ہوا ظالمانہ نظام گرتا ٹوٹتا چلا گیا۔ ناک اور ذات پات کی بنیاد پر بنائی ہوئی اندھی روایتوں کو اس نے جیسے تھپڑ مار کر نکال باہر کیا تھا۔ وہ جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سماج کی غلط روایتوں کی دھجیاں بکھیر رہی تھی، اور اپنی زندگی کا اس نے خود ہی فیصلہ دیا۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے آزاد جنم لیتا ہے، اس لیے وہ آزاد زندگی گزارنے کا حقدار ہے۔ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی کا مالک ہے۔ اس کی اپنی بھی کئی تمنائیں ہیں، اپنی خوشگوار زندگی کے لیے خواہشیں۔ کوئی انسان کسی کے تباہ ہونے کا ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر وہ دوسروں کی زندگی پر اپنی مرضی تھوپنا ظلم ہے۔ یہ جو مذہب کے نام پر ظلم کرتے ہیں، انہیں بتاؤ خدا نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اپنی جھوٹی ریتوں، رسموں، خود ساختہ نظام، ذات پات، دولت، ناک، عزت اور خاندانی حد بندیوں پر قربان ہونے کے لیے کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، قانون بھی نہیں اور معاشرہ بھی نہیں۔ میں سندھ کے ایک روایت پسند ذات پات کے جال میں پھنسے دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس خاندان میں سال ہر سال سے یہی خود ساختہ نظام چلا آ رہا ہے۔ اس خاندان میں لڑکی کا بیاہ صرف سگے کزن سے کیا جا سکتا ہے، دوسری صورت میں اس کا حق بخشوایا جاتا ہے۔ یہی لیت ہمارے گھرانے کے مردوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی کزن سے ضرور بیاہ کریں، اس کے بعد وہ جتنی شادیاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 247۔ ہمارا گھرانہ ہزاروں مریدوں کا رہنما ہے، اسی وجہ سے ہمارا گھرانہ روایت کی بنیاد پر تعمیر کیے ہوئے اس نظام کو ڈھا نہیں سکتا۔ ہمارے گھرانے میں
زیادہ تر لڑکیوں کے حق بخشوائے ہوئے ہیں اور جن کا بیاہ ہوا ہے ان کی 3-3 4-4 سوگنے ہیں۔ میرے 2 بھائی ہیں جن کی 2-2 شادیاں ہوئی ہیں۔ ہم 4 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے چچا کا ایک ہی لڑکا ہے جس سے روایت کے موجب میری شادی ہونا تھی۔ چچا کے دوسرے بیٹے نہ ہونے کے سبب میری باقی 3 بہنوں کے حق بخشوائے گئے۔ میرا چچا زاد دولت مند ہونے کے ساتھ بے حد عیاش بھی ہے۔ کتنی ہی مریدنیاں اس کے ظلم کا شکار ہو چکی ہیں۔ میرے والد کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے نام ہے جس کی اس کو بھی تمنا تھی۔ یہ اسباب تھے جن کے سبب وہ مجھے ناپسند تھا۔ اس کے برعکس مجھے میرے ماموزاد حسن سے دلچسپی تھی۔ مجھے میرے ماموزاد حسن سے دلچسپی تھی جس کی ماں ذات کے لحاظ سے کمتر تھی، اس لیے جن کو ہمارے خاندان میں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا تھا جس خاندان میں دوسروں کو حاصل تھا۔ حسن ہمارے خاندان میں وہ واحد لڑکا ہے جو اس خاندان کی ریتوں رسموں کا مخالف، دولت پرستی ذات پات کے معیار سے مبرہ اور انسان کو انسان کی کسوٹی پر پرکھنے والا ہے۔ اس کو بھی مجھ سے دلچسپی تھی، لیکن خاندانی روایتوں کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری منگنی زبردستی میرے چچا زاد شاہ نواز سے کی گئی۔ میری مرضی کا اس میں قطعی کوئی دخل نہ تھا، لیکن میں ان پڑھ اونچی 4 دیواری میں دفنائی ہوئی ایک لڑکی تھی۔ میرے پاس اس ظلم سے نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں نے احتجاج کیا تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ چچا زاد کے سوا کسی دوسرے سے نکاح جائز نہیں ہے۔ منگنی کے کچھ عرصہ بعد شاہ نواز نے کراچی میں شادی کر لی۔ میں نے گھر میں دبے لفظوں میں احتجاج کیا، حالانکہ ہمارے خاندان میں رشتہ داروں کے فیصلے کے خلاف لفظ نکالنے والی لڑکی کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ میں اس جوئے میں زندگی ہارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ یہ خاندان کی روایت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں نے کبھی گھر سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اس لیے مذہبی اہمیت کا حامل جان کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں اس ظلم کے خلاف ہی بغاوت بھری تھی، لیکن ان پڑھ ہونے کے سبب میں خود کو اس کا شکار ہونے سے نہ بچا سکی۔ میں اس ظلم کا شکار ہو جاتی، لیکن حسن مجھ کو ظلم کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ مجھے پہلی مرتبہ اسی سے پتہ چلا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ قانون اور مذہب میں جرم ہے۔ میں جو خاندان کی غلط روایتوں پر خود کو قربان نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے جیسے راستہ مل گیا۔ صفحہ نمبر 248۔ اس کے بعد میں مسلسل احتجاج کرتی رہی، لیکن ہر مرتبہ مجبور کیا گیا۔ میرے احتجاج سے گھبرا کر جلد ہی بیاہ کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جب نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہ رہا تو میں نے خود حسن کو مجبور کیا کہ وہ مجھے یہاں سے لے بھاگے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے قدم نہ اٹھایا تو میں اس ظلم کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں بالغ تھی، اپنی مختار تھی، مجھے قانونی اور شرعی حق حاصل تھا، لیکن میرے رشتہ دار میرے سارے حقوق چھین رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خاندانی روایتوں پر قربان کرتے ہوئے ایک عیاش آدمی کے حوالے کرنا چاہا تھا۔ میں صرف جھوٹی رسموں کی خاطر اپنی زندگی قربان نہ کر سکی، مجھے بھی جینے کا حق تھا۔ جب ہر راہ مسدود ہو گئی تب ایک رات میں اور حسن چھپ کر جیپ میں شہر آئے، جہاں حسن کے نانا نانی تھے، جہاں ہم نے نکاح کر لیا۔ حسن میرا قانونی اور شرعی شوہر ہے جس سے میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ چند مہینوں کے بعد میرے گھر والوں کو خبر ہو گئی۔ ایک رات شاہ نواز اور میرے دونوں بھائی شہر آئے۔ وہ دیوار کود کر ہمارے گھر میں گھس آئے۔ حسن نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ حسن کو زخمی کرنے کے بعد وہ اسے اور مجھے رات کے اندھیرے میں شہر سے لے آئے۔ مجھے تو وہ اپنے گھر ہی میں لائے۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ زخمی حسن کو کہاں لے گئے۔ دوسرے دن شاہ نواز سے زبردستی میرا نکاح کرنے کی تیاریاں کی گئی۔ صفحہ نمبر 248 جاری ہے۔ حالانکہ میں حسن کی شرعی اور قانونی بیوی ہوں، مجھے یہ کہہ کر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ نکاح ناجائز تھا، لیکن میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ ہمارے خاندان میں میں پہلی لڑکی تھی جس نے اتنی جرأت کی تھی، جس کو بے حیا اور بھاگ جانے کا طعنہ دے کر بدنام کیا گیا۔ اس صورت میں شاہ نواز راضی نہیں ہوا، لیکن میرے باپ نے اسے آدھی جائیداد دینے کا لالچ دیا جو نکاح کے وقت لکھ دینا تھی۔ نکاح کے وقت میں ہاں کرنے سے انکار کرتی رہی۔ میرے بھائی میری
گردن پر پستول رکھ کر کھڑے ہوئے اور کمرے کی کھڑکیاں دروازے بند کیے گئے تاکہ میری او بکار کوئی بھی نہ سن سکے۔ اس وقت کمرے میں سارے میرے مخالف دشمن تھے۔ جب کسی بھی طرح راضی نہ ہوئی تو زبردستی میرا انگوٹھا سیاہی میں ڈبو کر نکاح نامے پر لگا دیا گیا اور اس ناجائز طریقے سے مجھے شاہ نواز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات شاہ نواز نشے میں تھا اور میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میں ہر وقت اپنا بچاؤ کرتی رہی، جس کی وجہ سے وہ روزانہ مجھے مارتا تھا۔ بس اسی دن مجھے پتہ چلا کہ حسن ان کے قبضے سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے عدالت میں کیس کیا ہے کہ شاہ نواز نے زبردستی اس کی بیوی کو قید کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے حسن پر میرے اغوا کا مقدمہ کیا۔ صفحہ نمبر 249۔ میرے بھائی باثر تھے، حالانکہ خاندان کی بڑی بدنامی ہوئی، لیکن مجھے حسن سے الگ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ جب مجھے عدالت میں بلوایا گیا تو میری جگہ ایک دوسری لڑکی پیش کی گئی۔ گھر کے باہر کسی شخص نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ گھر والوں اور خاندان والوں نے بھی لڑکی کو نسیم تسلیم کیا۔ حسن نے اپنے نانا نانی کو شہادت کے لیے پیش کیا، لیکن میرے خاندان والوں نے دولت کے ذریعے قانون بھی خریدنا چاہا۔ صفحہ نمبر 249 جاری ہے۔ اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو شاید وہ اس سازش میں کامیاب ہو جاتے۔ جس دن عدالت میں سنوائی تھی اس دن شاہ نواز اور اس کے والد شہر گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے نوکر کے ساتھ اجرک جو ثقافتی چادر ہے سندھ کی، میں خود کو لپیٹ کر اسٹیشن پہنچی۔ اس کے بدلے میں نے نوکر کو کچھ زیور دیا۔ وہ مجھے شہر لے آیا۔ یہاں آ کر میں نے پولیس کی مدد حاصل کی اور عدالت میں پیش ہو گئی۔ یہ میرا نکاح نامہ میں موجود ہے، جس پر میرے اپنے ہاتھوں سے میرا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ نکاح ہم نے شہر میں حسن کے ماموں کے گھر میں کیا تھا۔ حسن میرا قانونی اور شرعی شوہر ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں اپنی زندگی ظلم پر قربان نہیں کر سکتی، کیونکہ میری زندگی پر میرا حق ہے، اور اگر یہ بغاوت نہ کرتی تو ظلم کا سلسلہ چلتا رہتا۔ دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی معاشرہ کسی لڑکی کو زبردستی نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کا بیاہ اس کی اپنی مرضی سے کیا جائے۔ اس کا حق ذات پات، دولت، روایت اور ناک پر قربان نہ کرو۔ کہیں سے یہ حق حاصل کرنے کے لیے دیوار پھلانگ کر عدالت کے در پر فریاد کرنا پڑے۔ اگر مردوں کو جینے کا حق ہے تو عورتیں اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ بھی انہی جیسی انسان ہیں، جس کی ہزاروں خواہشیں اور تمنائیں ہوتی ہیں۔ ان کے اندر جھانک کر دیکھو تو یہ شیشے سے بھی نازک ہیں۔ انہیں زنجیروں کی مضبوطی سے اس طرح ریزہ ریزہ نہ کرو کہ وہ خود جوڑے سمیٹنے کے لیے دیوار کودنے پر مجبور ہو جائیں۔ نسیمہ کی آواز عدالت میں گونج رہی تھی۔ اجرک میں لپٹا ہوا اس کا وجود سورج کی طرف چمک رہا تھا۔ اس نے پل بھر میں ساری زنجیریں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی تھیں۔ سماج کے چہرے پر تیکھا تھپڑ مارا تھا۔ کئی لمحوں تک ماحول جیسے موت میں ڈوبا رہا اور اس خاموشی کو جج کے فیصلے نے توڑا۔ قانون شرع کی بنیاد پر عدالت نسیمہ کو حسن کی بیوی تسلیم کرتے ہوئے اسے حسن کے حوالے کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 250 جز نمبر جیم۔ سندھی ڈرامہ کی مختصر تاریخ۔ سوریا سوز ڈیپلائی ماہنامہ تخلیق سندھی ادب و ثقافت نمبر مرتب اظہر جاوید لاہور پرانی انارکلی 1988 صفحہ 362 تا 363۔ یہ پاکستان بننے کے بعد کا دور ہے۔ اس دور میں جو ڈرامے تحریر کیے گئے ان میں قومی رنگ نمایاں ہے۔ اس سلسلے میں عثمان علی انصاری، اسماعیل ارسانی اور محمد عثمان ڈیپلائی کے ناٹک بہت پسند کیے گئے اور عوام میں کافی مقبول پہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 250 جاری ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی دوسرے ڈرامہ نگار بھی ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے کافی اچھے ڈرامے تحریر کیے۔ ان میں سے چند اہم نام یہ ہیں: مراد علی مرزا، چنا شبیر ناز، امر جلیل، ممتاز مرزا، عبدالکریم بلوچ، آغا رفیق، طارق ابڑو، علی بابا، امداد حسین، شوکت شورو۔ خواتین بھی اس صنف میں تبازمائی کر رہی ہیں۔ ان میں سے نور الہدیٰ شاہ اور سوریا سوز کے نام قابل ذکر ہیں۔ نور الہدیٰ شاہ کے ڈرامے جنگل اور آسمان تک دیوار ٹیلی ویژن پر دکھائے جا چکے ہیں، جبکہ سوریا سوز کے تحریر کردہ ڈرامے بے افعالی کو زینت چنا ادبی ایوارڈ مل چکا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ سورج کے نام سے
شائع ہو چکا ہے۔ موجودہ دور چند ایک نام جن کا ذکر کیا جا چکا اور جو کہ اپنے طور پر سندھی ادب میں ڈراموں کی صنف کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اب بھی نہایت خوبصورت ڈرامے لکھ رہے ہیں۔